أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. یہ ترجمہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس عربک ٹیکسٹ کھلا ہونا چاہیے، ٹرانسلیشن سامنے نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ گیس کر سکیں الفاظ سے. یا ایھا الناس، ترجمہ بولے میرے ساتھ سنبھل کے. جی، یا ایھا الناس کیا ترجمہ ہے؟ اے لوگوں. اے لوگوں. الناس واحد ہے جمع ہے؟ انا خلقناکم، جی انا یقیناً ہم نے، خلقنا پیدا کیا جی خلق خالق کا پیدا کیا، کم تمہیں. کس نے پیدا کیا؟ خالق کا پیدا کیا، کم تمہیں. خالق کس نے پیدا کیا؟ جی خلق ہی کریٹڈ، خلقنا وی کریٹڈ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، اور قوم انسانوں کو مخاطب کیا جائے، ان تم نے پیدا کیا. میں نے ذاکرین، جی سر امین کا مطلب صحیح ہوتا ہے، ذاکرین کا مطلب نہیں پتہ. جی ذکر مرد کو کہتے ہیں، مذکر مؤنث جیسے بولتے ہیں نا آپ، تو اسی مذکر سے ذکر ہے اور مؤنث سے انثى ہے. ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، مراد ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم، جعلنا جی کیا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ ہم نے پیدا کیا. یہ جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، بنانا. جعلناکم
تمہیں بنایا شعوباً، یہ واحد جمع ہے. جی یہ جمع ہے شعب کی، اور شعب کہتے ہیں نیشن کو. پاکستانی قوم کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جی نہیں تو کیا لگ رہا کوئی؟ الناس الپاکستان. نہیں، شعب کہتے ہیں نا نیشن کو. الشعب الپاکستان. جی شعب الپاکستانی، یعنی پے اس میں نہیں آتا عربی میں، پتہ ہے آپ کو. پے چے ڈال اڑے وغیرہ حروف نہیں آتے. جیسے پنجاب ہے تو اس کو پنجاب بول لیتے ہیں، کراچی ہے تو اس کو کراچی تا اور شین کے ساتھ بول لیتے ہیں. پیپسی ہے تو اس کو عربی والے پیپسی بولیں گے. خیر یہ شعب کہتے ہیں نیشن کو، شعب الپاکستانی یعنی پاکستانی نیشن. قبائلہ یہ جمع ہے قبیلہ کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر ٹرائبل سسٹم تھا عربوں کے اندر، اور ویسے بھی جو خاندان ہیں ان کے لیے بھی قبیلے کا لفظ بولا جاتا ہے. اگر اس کی ڈویژن ہے، مختلف نام ہیں کہ کتنے افراد پر مشتمل گروہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خاندان مراد ہیں. لتعارف. جی تعارف، تعارف کیا ہوتا ہے؟ جی تعارف پہچان دو. پہچان. عرف سے ہے نا، عرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے. لتعارف ہوتا ہے کہ تم پہچان لو. جی اکرم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اکرم. اور عزت جو لوگ اکرم ہوتا ہے بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ مکرم. اکرمکم. جی جس کی سب سے زیادہ رسپیکٹ ہو. فرمایا کم تم میں سے، یعنی جو سب سے زیادہ معزز ہے تم میں. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقا تقوا سے ہے. اتقاکم. جی کیا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ تم میں سے پرہیزگار. جی زیادہ پرہیزگار. جیسے اکرم زیادہ معزز، جیسے اتقا زیادہ پرہیزگار. علیم خبیر کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. قالت الاعراب. قالت، قالت کیا ہے؟ جی قالا اس نے کہا، قالت اس سے عورت نے کہا. لیکن عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ورب اپنے سبجیکٹ سے اگر پہلے آتا ہے تو وہ سنگولر یوز ہوتا ہے، اور جینڈر کا جہاں تک معاملہ تو اس میں یہ آپشنل ہے کہ آپ اس کو مذکر کے طور پر استعمال کریں یا مونس کے طور پر استعمال کریں. یہ لفظ یہ قال الاعراب یا قالت الاعراب، گرامر میں دونوں طرح درست ہے. ویسے قالت کو الگ کر کے پڑھیں تو اس کا معنی اسے ایک عورت نے کہا. قالت الاعراب کہا اعراب میں. اعراب عربی کی جمع ہے، عربی کی جمع ہے، اور عربی کہتے ہیں. جی عربی کسے کہتے ہیں؟ سر دیہاتی کو. جی آپ میں سے کون کون عربی ہیں؟ جی بولیں. جی سر بتائیے. في هذه الآية يتحدث عن الأعراب الذين يعني أول ما دخلوا في الإسلام.
ادعوا نفسهم أنهم يعني في مقام الإيمان، لكن الإيمان لم يكن في قلوبهم بعد. العرب ليس كلهم سواء. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ليس كلهم قالوا، ومن الأعراب يعني ما كما في القرآن ينفق في سبيل الله ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم منافقون وبعضهم مؤمنون. نعم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک؟ یس سر. ہماری لائٹ چلی گئی تھی یو ٹی کی، روٹین نہیں جاتی، لیکن آج آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا ذرا ریسٹ کرنا. جی آراب کا کیا معنی بتا رہا تھا میں آپ کو؟ گھر دیہاتی. جی دیہاتی. تو آپ لوگ دیہاتی ہیں؟ اچھا، وہی جس کو دیہاتی کہتے ہیں اس کا دوسرا ترجمہ بدو کیا جاتا ہے. تو دیہاتی تو شاید مان جائیں آپ میں سے بہت سے وہ لوگ میرے سمیت جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں بیسیکلی، لیکن بدو اگر کہیں گے تو پھر شاید تھوڑا سا ہم کو وہ اسٹرینج فیل ہو کہ یہ بدو تو نہیں ہے. تو اصل میں آراب کا معنی ہوتا ہے خانہ بدوش، یعنی وہ لوگ جو مستقل کسی جگہ پر نہیں رہتے ہیں، جہاں پر زندگی کے وسائل دیکھتے ہیں وہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، پھر اگلی جگہ پر اس طریقے سے. تو یہ آراب کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. قلوبکم کا کیا ترجمہ ہے؟ قلوبکم تمہارے دل، تمہارے دلوں یہ جمع تطیع ہے. اللہ اطاعت سے ہے. لا یلدکم کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہوگا. اعمالکم آپ سمجھتے ہیں عمل کی جمع ہے. شیئن کا معنی بھی آپ جانتے ہیں. باقی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ آسان الفاظ ہے. ثم لم یرتابوا اس کا ترجمہ بہت سو کو نہیں آتا ہوگا. جی پڑھیں گے. جاہدوا کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. جاہدوا کا کیا معنی ہے؟ جہاد کرتے ہیں. جی غورب ہے اموالہم، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ. جی فی سبیل اللہ کے بعد اللہ کی راہ میں. یعنی فری. بولتے نہیں. رونا تو یہی چاہیے سر. یعنی فی سبیل اللہ ہماری سوسائٹی میں فی سبیل اللہ فری کے مفت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب جس کی قیمت نہ ہو اس کو فی سبیل اللہ ہم بولتے ہیں، لیکن لفظی معنی اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون. صادقون کا ترجمہ آپ سمجھتے ہوں گے. جی صادقون. سچے. جی صادق کہتے ہیں سچے آدمی کو. صادقون زیادہ لوگ ہوں. اور اس کے بعد تعلمون اللہ پہ دینکم. تعلمون تعلیم سے ہے، سکھانا. دین کا لفظ آپ سمجھتے ہیں. پہ دینکم تمہارا دین. دینکم. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض آسان الفاظ ہے. اچھا یمنون کا ترجمہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں آتا ہوگا. مننا یمنو کا من ہوتا ہے احسان جتلانا. علیکہ آپ پر ان اسلم ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے. لا تمنوا علیہ اسلام. اسلامکم کا کیا ترجمہ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ اسلامکم.
اسلام لانے کا. جی تمہارا اسلام. اور السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم کیا ترجمہ ہے؟ تم پر اسلام. جی السلام علیکم نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے السلام علیکم. تو السلام یعنی السلام کا معنی سلامتی ہوتا ہے، اور یہ ہے اسلام، دین کا نام ہے. السلام علیکم لکھتے ہیں بعض لوگ ہمارے، تو اسلام تم پر. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر درمیان میں واو ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علیکم لکھتے ہیں. جی اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ سلامتی اور تم پر. اور انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ السلام علیکم میم کے بعد آگے واو ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن بھی ڈالتے ہیں. پتہ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ تم پر عذاب ہو، اللہ کا عذاب ہو. نہیں، وہ تو سام لفظ ہے نا، اب اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. السلام علیکم جو لکھتے ہیں میم کے بعد آگے واو ڈالتے ہیں، اس کے بعد علیکم اور پھر سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالتے ہیں. اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ پتہ کسی کو؟ سر یہ ایک طرح کا طنز بن جاتا ہے، تم اور سلامتی. جی شہریار بتاؤ. یہی ہوگا سلامتی اور تم پر. سلامتی اور وہ بھی تم پر. جی فالو کریں بات کو. یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن جب آپ ڈالیں گے، یعنی واو جب ڈال دیا آپ نے، اس کا ترجمہ کر دیا السلام یعنی سلامتی، اور آگے پھر نشان کو فالو کرتے ہوئے سلامتی اور تم پر. مطلب یہ کہ تم کہاں سلامتی کے حقدار ہو. تو یہ ہمارے یہاں چلتے ہیں اس طرح کے کچھ لطائف وغیرہ بھی. خیر سر آگے اگر تو نیت سر اگر ایسی نیت نہ ہو تو پھر تو یہ بات نہیں واضح ہوگی. نہیں، یہ بات تو یہ واضح ہوتی ہے، نیت جو بھی ہو عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے نا. ٹھیک، کسی کو نہیں پتہ الگ چیز ہے، یعنی اس کی نیت اظہار ہے، یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اس کو بد دعا دے رہا ہے یا اس کو سلامتی کا حقدار نہیں سمجھتا، اس کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن جو اصل فتوے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی درست ہونا چاہیے. جی فالو کریں بات کو. جی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم حدیث کا پورشن شروع کریں گے، تو اس میں پھر نول اعمال بالنیات حدیث ہے پہلے، اس میں پھر مزید ہم بات کریں گے. خیر بل اللہ یمن، بل کا من ہوتا ہے بلکہ، یمن علیکم، یہ مننا یمن پیچھے یمن گزرا ہے. احسان جتلانا، ہداکم اس نے ہدایت دی، ایمان ایمان کے لیے. ان کن تم صادقین، صادقون اور صادقین ایک ہی معنی ہے، بس گرامر کے حساب سے شیپ کا فرق ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات. جی غیب، غیب کیا ہے؟ پوشیدہ، چھپی ہوئی. جی ویسے تو ان سین چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے تو دیر از نو اینی تھنگ وچ از ان سین. تو اللہ کے یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ان سین ہو اور اللہ کی نظر میں نہ ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے یا حاضر کو جانتا ہے، دوسرے مقامات پر عالم الغیب و شہادہ، تو وہ نسبت مخلوق کے اعتبار سے ہوتی ہے. بصیر کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. واپس آتے ہیں دوبارہ آیت نمبر 13 پر. اللہ تعالیٰ انسانوں کو یا الناس سے مخاطب کرتے ہیں، اور شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہوتے ہیں، جو کہ اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی مدینہ طیبہ میں، جبکہ مکہ مکرمہ میں جو سوسائٹی تھی وہ ملی جلی ایک سوسائٹی تھی، جس میں ہولڈ ان کا تھا مشرکین مکہ کا تھا. مسلمان تو مظلوم تھے، وہاں پر مقہور تھے، اور بڑی مشکل سے اپنا ایمان بچا رہے تھے اور اسلام پر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے.
اس لیے وہاں مکی دور میں تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر یا ایھا الناس سے مخاطب ہوتے تھے، اے لوگوں. لیکن جب مدنی دور میں مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے اور ان کو ہی حاکم تسلیم کیا گیا تھا، اس لیے کہ مدینہ پیکٹ میں یہ چیز تسلیم کی گئی تھی کہ سب کے سربراہ جو ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہوں گے، یعنی اپنے تمام فیصلے نبی علیہ السلام سے کروائیں گے سب لوگ. مسلمان بھی آپ سے فیصلے کرواتے تھے، انہوں نے تو آپ سے کروانے تھے، اور یہودی اور دیگر لوگ بھی نبی علیہ السلام سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، اس لیے کہ ان کو بھی یقین تھا کہ آپ سچ اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں یا ایھا الناس سے جو اللہ نے مخاطب کیا ہے مدنی صورت میں، حالانکہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 11 میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، پھر آیت نمبر 12 میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، پیچھے آپ نے آیت نمبر 6 میں دیکھا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ، اور اس سے قبل آپ نے آیت نمبر 2 میں دیکھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور فرسٹ ورس میں بھی یہی تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لیکن یہاں پر آیت نمبر 13 میں مدنی صورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے مخاطب کیے ہے، یعنی جو جن الفاظ سے اللہ نے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے وہ یا ایھا الناس ہے. تو اب یا ایھا الناس یہاں پر کیوں، حالانکہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے؟ تو بتانا پسند کریں گے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی یہ مسلمانوں اور کافروں سب کو ہی آرڈر ہوگا، سب کے لیے آئی ہوگی آیت. کیا کہا ہے دوبارہ کہیے؟ یہ مسلمانوں اور یہودیوں جیسے کافر ہیں ان سب کے لیے ہی آئی ہوگی آیت. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اگر ٹاپک کی ڈیمانڈ یہ ہو، یعنی بات ایسی ہو کہ وہ خاص نہ ہو بلیورز کے ساتھ، تو اس میں پھر یا ایھا الناس سے مخاطب کیا جاتا ہے. مطلب یہاں اگر دیکھیں نا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. اور اگر فرض کریں یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہوتا تو بڑا عجیب لگتا نا، اے ایمان والو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. تو ظاہر ہے یہ ایمان والوں کا خاصہ نہیں ہے، تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو اس لیے یہاں تو ٹاپک کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں یا ایھا الناس سے مخاطب کیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدنی صورت ہونے کے باوجود بھی یا ایھا الناس سے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ ٹاپک ایسا ہے. جی فالو کریں بات کو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. یہ اکثر انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قاعدے جو ہیں وہ عموم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی جو قواعد ہیں پرنسپلز ہیں تو وہ عموم کے حساب سے، یعنی عمومی قاعدہ جو ہے اس حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ اگر ہم 100% اگر کہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی تو درست نہیں ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح، یہ بات دوبارہ دہرا دیں. جی یہ بات دوبارہ دہرا دیں. مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں آواز آپ کی سلو تھوڑی جائے. صحیح، آپ بات دوبارہ دہرا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ہے، یہ بات 100% درست نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات غلط ہے، مطلب یہ کہ اس میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قاعدے کو تمام انسانوں پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. مثلا انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اس میں نہیں آتے ہیں، یعنی ان کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا نہیں کیا گیا. اس طرح حضرت حوا اس قاعدے کے تحت نہیں آتی ہیں، ان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ سورۃ النساء کے شروع میں ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یا ایھا الناس سے مخاطب کیا، اور اس میں یہ کہا کہ
ہم نے تم کو ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے ایک جان سے پیدا کیا، نہ خلقناکم. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہاں ذکر و انثی کی ہو رہی ہے، وہاں نفس واحدہ کی ہو رہی ہے. تو آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ ایک جان سے پیدا کیے گئے. اور اسی طرح اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو سیدنا مسیح علیہ السلام پر بھی یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ ان کو بھی اللہ نے مرد اور عورت سے پیدا نہیں کیا بلکہ صرف عورت سے پیدا کیا. برکت میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قواعد ہوتے ہیں نا ایگزمپشنز ہوتی ہیں. اس طرح یہ عمومی قاعدہ تو یہی ہے، اکثر انسانوں کا یہی عالم ہے. تمام انسانوں کی جو آبادی بڑھ رہی ہے من ذکر و انثی ہی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ایگزمپٹ ہیں تو وہ میں نے ذکر کر دیا. تو مطلب یہ نہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ کہ قاعدہ جو ہے عمومی حساب سے ہے. یہ عموماً انسان جو ہے مرد اور عورت سے ہی پیدا کیے گئے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے. اور ان کا جو پرپز ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا. یعنی قبیلوں اور قوموں کا مقصد کسی کا انفیریئر یا سپیریئر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے پہچان، لتعارف، جسٹ انٹروڈکشن ہے. یعنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اور قومیں بنائی. اور آپ جانتے ہیں یہ جو نام وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں. شاید کچھ ذکر ہوا تھا پہلے بھی. اور اس طریقے سے رنگ و نسل کی بنا پر یہ تفریق ہوتی ہے، یعنی یہ کہ پہچان ہوتی ہے. جیسے برادریوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے بہت سی برادریاں ہیں، خاص کر پنجاب کی ہم بات کریں تو اس میں جٹ واٹ رانے ٹوانے چیمے چٹے ہیں نا جی، مختلف ذاتیں. اور یہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ کہ ان کا مقصد صرف پہچان ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اونچی ذات ہوتی ہے کوئی نیچی ذات ہوتی ہے، یہ کوئی ذاتوں کا چکر نہیں ہے اسلام کے اندر. امن و عمل الصالحات، اور جس کے اعمال اچھے ہیں وہی بہتر ہے، جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے اندر زیادہ معزز ہے. خواہ اس کا تعلق کسی بھی فیملی سے ہو، کسی بھی ذات برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. البتہ ایک نسبت ایسی ہے جس میں یہ کہ ایمان اگر ہو تو وہ نسبت باعث برکت ہے، وہ ہے خاندان نبوی کی طرف نسبت. یعنی جو سادات خاندان ہیں جن کا نبی اسلام کے خاندان سے تعلق ہے، تو وہ ایک روحانی نسبت ہے. لیکن وہ بھی اگر ایمان نہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ورنہ سعود لہب قرآن پاک میں موجود ہے، سکا چچا تھا نبی الاسلام کا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب. حدیث میں یہ بھی ہے جس کا نسب، جس کا عمل کسی کو ناکام کر دے اس کا خاندان اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. تو اسلام میں تو کامیابی جو ہے آمن و عمل صالحات کی بنا پر ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آمن و عمل صالحات ہوں تو پھر نبی الاسلام کے خاندان سے تعلق ہونا یہ ایک اضافی ایک سعادت ہے. لیکن اس سعادت کا فائدہ کوئی نہیں اگر آمن و عمل صالحات نہ ہو. یعنی وہ شخص ایمان اگر قبول نہیں کرتا، نبی الاسلام پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس نسبت کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ بات نبی الاسلام نے وضاحت سے بیان فرمائی. بہت سی حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی الاسلام نے فاطمہ سے بھی کہا رضی اللہ عنہ، اور اپنی پھوپھی سے بھی کہا، اور بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لو ورنہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی. یعنی عمل کر لو، اگر عمل نہ کیے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. تو یہ تو بڑی وضاحت سے اور سراحت سے یہ بات نبی الاسلام نے بیان فرمائی. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے یہ ذات پات پر اسی طریقے سے قریب کے یقین رکھتے ہیں جیسے ہندو رکھتے ہیں کہ یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو ان کے یہاں 4 ذاتیں ہیں، ان میں ایک اونچی ذات کے لوگ ہیں، اور برہمن جو ہیں، اور اس طریقے سے کشتری ہیں، ویش ہیں، اور آخر میں شودر ہیں. تو ہمارے یہاں بھی بعض خاندان ایسے ہیں، ذات برادری ایسی ہیں جن کو لوگ شودروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسلام تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو بلال حبشی جو ہے وہ حبشہ سے آنے والا، عربی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے اور نقش بھی سادہ ہے. لیکن عمر جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور ان لوگوں کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر. یہ صہیب ہوں، روم کے بلال ہوں، حبشہ کے، اور اس طریقے سے سلمان ہوں، ایران سے آنے والے سلمان فارسی ثم محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسلام کے اندر ان کا بڑا مقام ہے. اب یہ نہیں اس میں دیکھا گیا کہ چونکہ یہ عربی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے قبیلے قریش میں سے نہیں ہے، یہ ہاشم بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی عظمت ہے، شان ہے، فضیلت ہے. تو خیر یہ کہ ان قبائل اور چیزوں کا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر پہچان ہے، اور پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لتعارفوا،
اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، یہاں قرآن کے الفاظ بھی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس بنا پر کوئی آدمی زیادہ متقی ہے تو وہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہو اور متکبر بنا ہوا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں لہٰذا میں کہتا ہوں، یہ نہیں ہے، وہ بھی حمد اللہ ہے، وہ عظمت فضیلت جو تکریم ہے وہ اللہ کے یہاں ہے، اللہ کو معلوم ہے، تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، اگرچہ کچھ ظاہر ہوتا ہے عمل سے بھی، لیکن صحیح کیفیت دل کی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کہ علیم خبیر ہے، یعنی مکمل علم رکھنے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے، مکمل علم والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ سر وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر دیا تھا، کس دن دیا تھا جی بکار؟ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے بعد میدان عرفات میں دیا تھا 10 ہجری میں۔ 10 ہجری میں، اور کس تاریخ کو؟ یہ 10 ذی الحج تھی آئی تھنک، تو کل لگا رہے ہیں 9 یا 10 تھی، اس طرح کی تھی، 9 ذی الحج تھی، 9 ذی الحج۔ نو سر۔ ہاں جی ابراہیم ایگری کرتے ہیں؟ سر حج تو سر 9 تاریخ کو ہی سر ہوتا ہے، 10 تاریخ کو تو پھر عید ہوتی ہے، تو 9 ذی الحج ہی ہوگا۔ اچھا 9 ذی الحج ہوگا، یہ بھی تو کل لگا رہے ہیں، ہوگا کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے؟ سر کنفرم نہیں ہے اچھا چلیں میں کنفرم کرتا ہوں، پہلے آپ کی رائے لے لوں۔ مومن سر یہ 10 ہجری میں دیا گیا تھا؟ ہاں ویسے آپ کا جو حجۃ الوداع ہے ظاہر وہ تو 10 ہجری میں ہوگا نا، پہلا اور آخری حج ہے نبی الاسلام کا، یعنی ارکان اسلام میں سے جو حج ہے وہ آپ نے ایک ہی کیا ہے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پہلے ویسے مکی دور میں تو آپ ذرا ہر سال تقریباً حج کرتے رہے، لیکن جب اسلام میں حج فرض ہوا تو وہ آپ نے ایک ہی کیا ہے جی، اس کو پہلا اور آخری حج کہتے ہیں، حجۃ الوداع اسی کو کہتے ہیں جی۔ مومن بولنے لگے۔ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آخری حج میں دیا تھا سر 10 تاریخ کو، 10 ذو الحجہ کو۔ اچھا جی بکار کچھ اور کہنا ہے؟ اچھا جی 84 اور نمبر منیب دانیال خان جی سر۔ جی بتائیے خطبہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ سر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کے موقع پہ دیا تھا میدان عرفات میں خطبہ، میدان عرفات میں دیا تھا۔ اچھا جس میں یہ کہا تھا کسی مرد کو وہ فضیلت وغیرہ کا بیان کیا گیا تھا اور باقی چیزیں بیان کی گئی تھی، اور کسی عربی کو اجمی پر لا فضل العربی اجمی ولا اجمی العربی ولا الاحمر على اسود ولا الاسود على الاحمر الا بالتقوى، تو وہی اتقاکم والی بات ہے، اس میں بھی کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوى، مگر تقوی کے ساتھ، جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے یہاں معزز ہے، اور وہ اللہ کے یہاں والی بات قرآن پاک میں کہی گئی۔ اچھا یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا آپ نے؟ یس سر۔ اچھا 9 ذی الحج تھی، یہ وقار کہہ رہے ہیں 9 ذی الحج تھی۔ اچھا جی، اچھا میں کہتا 9 ذی الحج نہیں تھی، پھر کیا کہیں گے آپ؟ جی گھبرا گئے؟ چلے خیر میں زیادہ وقت نہیں اس میں آپ کے لینا چاہتا، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کالے گورے والی جو بات پڑھ رہے تھے، حدیث میں موجود ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے 11 ذو الحجہ کو فرمائی تھی،
11 ذوالحجہ میں نام میں ہوتے ہیں حجاج کرام 11-12 کو کنکریاں مارتے ہیں. تو 11 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی. اچھا آپ بتائیں خطبہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ جی احمد ریحان. سر یہ الوداعی حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور یہ جو کالے گورے اور فضیلت ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا. اب خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا تو پھر خطبہ حجۃ الوداع کیا 11 تاریخ کو ہوتا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ یہ بات نبی پاک نے 11 تاریخ کو فرمائی. اس کے باوجود اس کو علماء نے خطبہ حجۃ الوداع میں شامل کیا ہے. تو بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اور آپ میں سے سبھی اگر نہ صحیح تو اکثر اسٹوڈنٹ یہ بات پہلی دفعہ شاید سن رہے ہوں، جو بھی اس لیے اتنی بریکی میں جاتے نہیں ہیں، ہم نہ اتنا ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کو میں زیادہ ویسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نئی بات غلطی ہو. جو بات میں لنک اپ کر رہا ہوں یہاں وہ یہ کہ ہم اس چیز کو خطبہ حجۃ الوداع کے طور پر پڑھتے رہے، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ بات آپ نے 11 تاریخ کو فرمائی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 11 تاریخ کو فرمانے کے باوجود وہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتی ہے. تو اہل علم نے جو اس بارے میں تفصیل ذکر کی ہے، یا اس بارے میں جو آپ نے خطبات دیے ہیں اس پہلے اور آخری حج میں، وہ تمام خطبات بعض اہل علم نے جمع بھی کیے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 9 تاریخ کا خطبہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان عرفات کا خطبہ ہو جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے. وہ 8 تاریخ کا بیان بھی ہو سکتا ہے، 9 کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے، 11 کا بھی ہو سکتا ہے، 12 کا بھی، بلکہ 13 کا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ 5 دن ہیں حج کے، اور اس میں 12 تک مکمل ہو سکتا ہے، اور 13 کو بھی کنکری مار لیں تو بہتر ہے، جائز ہے. لیکن اگر 2 دنوں میں کنکری مار کے واپس آ جائے تو بھی درست ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس حج میں نبی پاک علیہ السلام نے جتنا بھی جو بھی ایڈریس کیا ہے مسلمانوں کو، یعنی جو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو بھی بیان جاری کیا ہے اس تمام خطبات کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے. یعنی آپ کے آخری حج کی جو آپ کی سپیچ ہے، آپ کا سرمن ہے، اس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. یعنی ایک خطبہ نہیں ہے، اور اس میں تحقیق بھی ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 4 خطبے ہیں، اور میں نے اس میں کافی تحقیق کی ہے اور کافی خطبات کی کتابیں جمع بھی کی ہیں اس خطبے کے حوالے سے. تو حدیث کتابوں میں بھی وہ خطبے موجود ہیں کہ میں نام میں آپ نے یہ فرمایا تھا، 8 تاریخ کو آپ نے یوم ترویہ میں یہ فرمایا تھا، یوم عرفہ کو یہ فرمایا تھا، اور اس طریقے سے یوم الحر والقر میں یہ فرمایا تھا، مختلف نام ہیں دنوں کے. اور ایام منا میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. ایام تشریق میں جو کہ 4 میں آپ نے یہ فرمایا تھا. یعنی جو ایک تو یوم النحر ہے، اس کے بعد 3 دن اور ہیں، تو یہ 9 تاریخ، 10، 11 اور 12، 13. یہ جو ایام ہیں، مطلب 10 تاریخ ہے یوم النحر ہے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 3 دن یہ ہیں. تو ان 4 دنوں کو ایام التشریق کہتے ہیں. تو بعض حدیث میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایام التشریق میں یہ بات بیان فرمائی ہے، خطبہ دیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی تاریخ کو یہ جتنے بھی ایڈریس کیے ہیں نبی الاسلام نے، جتنے بھی خطابات فرمائے ہیں اس آخری حج میں، تو ان سب کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیتے ہیں. اور عرب علماء نے ان کو خطب حجۃ الوداع کہا. خطب یہ خطبہ کی جمع ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں. جی بتائیں، میں نے کیا بتایا آپ کو، خطبہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ خطبہ سے بعد
تمام خطبات اس میں شامل ہیں، اور اس کی دلیل میں نے یہ عربی اجمی والی جو بات ہے وہ بھی خطبہ عید الوداع کے طور پر ہمارے علماء کتابوں میں لکھتے رہے، ہمیں ساری زندگی پڑھاتے رہے، تو وہ بات تو حالانکہ آپ نے گیا طریقے کو فرمائی تھی، اس کے باوجود علماء نے اس کو خطبہ عید الوداع کا حصہ قرار دیا ہے۔ خیر ہمارے پاس ٹائم شارٹ، ہم نیکسٹ ورسز کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں جو بات تھی وہ یہ کہ عظمت اور فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنا پر ہے، وہ بھی عند اللہ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، عراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو، یعنی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، اس لیے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا یلتکم من اعمالکم شیء، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان کے راستے پہ چل پڑے ہو، ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تم نے، اب اگر تم اعمال کرو گے تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، آپ بتائیں گے پھر یہ کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہوتا ہے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ سر ایک سمپل فرق تھا جو میں بتایا تھا، کہتے تھے مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے۔ جی، مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے، مسلم کا معنی ہی فرما بردار ہے۔ مسلم بیسیکلی اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی لکیر کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کو جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں چلاتا ہے چل پڑتا ہے، جہاں روکتا ہے رک جاتا ہے، تو وہ ہے مسلم۔ اور مسلمان کو بھی اس لیے مسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی مانتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کس طریقے سے مشہور ہوئی اور لوگوں نے کیوں مشہور کی کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مانے اور اللہ کو مانے، اور مسلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مانے اور اللہ کو مانے۔ چلے خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اگر جو اس کی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے لم تؤمنوا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق تو ہے یہاں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے، یہ کہو مسلمان ہو گئے، تو اس کے لیے مومن اور مسلمان میں فرق ہونا چاہیے۔ اور یہاں اشارہ یہ کیا گیا کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مطلب یہ کہ اگر دلوں میں ایمان اترا تھا تمہیں حق حاصل تھا، تم کہتے آمنا کہ ہم مومن ہو گئے، جب دلوں میں ایمان نہیں اترا تو مومن کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ماننا یہ اسلام ہے، اور دل سے بھی تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، یا ڈیفائن کر رہا ہوں مومن مسلم کو یا ایمان اور اسلام کو، تو یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ایک دو جملے میں اور بولتا پھر آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی کہ ایمان اور اسلام میں کبھی تو فرق ہوتا ہے اور کبھی فرق نہیں ہوتا۔ اس طرح مومن اور مسلم میں کبھی فرق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے جو مومن ہے وہ کلمہ کو ہوتا ہے مسلمان، لیکن جو مسلمان ہے وہ پریکٹسز بھی کرتا ہے اسلام کی۔ جی ریپیٹ کریں ذرا۔ جو مومن ہے وہ صرف کلمہ کو ہوتا ہے، اور جو کہ مسلمان ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے وغیرہ سے 5 ارکان اور پریکٹسز ساری کرتا ہے۔ اور لیکن جہاں ہم فرق کرتے ہیں وہاں یہ فرق کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر ساری چیزوں کو مان رہا ہے لیکن دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے منافقین کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ ظاہری طور پر انہوں نے سرنڈر کیا ہوتا ہے اور ظاہری طور پر ساری چیزوں کو مانا ہوتے ہیں، لیکن منافق جو ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ تو خیر ہم فرق کریں، لیکن میں دوسری بات کہنے لگا ہوں، کبھی مومن اور مسلم کا فرق ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔
تو کہاں فرق ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا یہ بات آپ ذرا غور سے سن لیں. جب ایمان اور اسلام کا ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہو یا ان دونوں چیزوں کا اکٹھا تذکرہ ہو رہا ہو, تو جیسے یہاں پر ایمان اور اسلام کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں اسلام سے مراد ہے ظاہری طور پر ماننا, اور ایمان سے مراد ہے جی دل سے بھی ماننا. تو یہ تو فرق ہم تب کر رہے ہیں جب دونوں چیزوں کا ذکر اکٹھا ہو رہا ہے. لیکن جب دونوں چیزوں کا ذکر نہ ہو, صرف ایک لفظ آیا ہو, مثلا ایمان کا لفظ آیا, اکیلا لفظ ایمان ہے یا اکیلا لفظ اسلام ہے, تو وہاں پر اسلام کے مفہوم میں ایمان اور ایمان کے مفہوم میں اسلام کا مفہوم داخل ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے ماننا میرا دین ہے. تو جو اوپر اوپر سے مانتا ہے اس کا دین تو قبول ہی نہیں ہوتا. ان الدین عند اللہ اسلام. مطلب یہ ہے کہ وہاں اسلام میں ایمان کا مفہوم بھی شامل ہے. اور اس طرح ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ وہ مومن ہے اور اکیلا لفظ مومن ہے, تو وہاں جو مسلم کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور پر سرنڈر کرنا اپنے آپ کو, وہ بھی اس میں شامل ہوگا. قرآن مجید میں مومنوں کو مسلم اور مسلم کو مومن کہا گیا ہے, ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے, اور کبھی یہ فرق بھی کیا جا رہا ہے. اور جب دونوں کا ذکر اکٹھا ہوگا تو ارکان اسلام اور ہوں گے, ارکان ایمان اور ہوں گے. اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2 اور 3 میں, سیکنڈ اور تھرڈ حدیث نمبر میں پڑھیں گے 49 سے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ حدیث کا پورشن شروع کریں گے. تو میرا خیال یہ فرق واضح ہو چکا ہوگا. ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے. اب ہاں نام میں جواب نہیں دے سکتے ہیں. مطلب یہ کبھی فرق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اچھا کیا فرق ہوتا ہے؟ جب فرق ہوتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ماننا اسلام ہے اور دل سے بھی ماننا یہ ایمان ہے. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے آراب کا, اور جن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہیں, وہ یہ لوگ ہیں جن کا آیت 15 میں ذکر کیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین کی در حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا, یعنی کسی قسم کا ڈاؤٹ واقع نہیں ہوا ان کے عقائد و نظریات میں, اور ان بیلیفس کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوا. اور پھر یہ کہ وہ عملی ثبوت بھی دیتے ہیں, جان و مال کی قربانی دے کر اپنے مومن ہونے کو ثابت بھی کرتے ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو واقعہ یہ مومن ہیں جن کی کیفیت یہ ہے. اور جن میں شک واقع ہو جائے یا جہاد فی سبیل اللہ سے کرنے کے طرح ہوں, اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے ڈرے کرتے ہوں, تو ان کا تو باہر کر دیکھا جائے گا کہ ان کو مومن کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے. تو یہاں جہاد بالمال کا ذکر ہوا اور جہاد بالنفس کا ذکر ہوا. جہاد بالنفس کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. با کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی با کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے بسم اللہ ہے. بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہی ہے. نہیں, با کا کیا ترجمہ ہے؟ با سے سر شروع. جی کون بتائیں گے؟ جی الف با تا, با کا ترجمہ ہے تعلق, کمال کر رہے ہیں وہ. آمنت باللہ کا کیا ترجمہ ہے؟
باللہ، ان تؤمنوا باللہ، جی سے نہیں ہوگا پر سر جی جی با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا شروع کرتا خیر مفہوم میں آتا ہے، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، وہ گرامر کے حساب سے لفظ نکلتا ہے. تو با کا معنی ساتھ ہوتا ہے. یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں جہاد بھی اموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. تو جہاد بن نفس جو ہے جان کے ساتھ ہے، یہ جان کے خلاف ہے. یہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں. جی اچھا جی، چلیں گھبرا رہے ہیں آپ لوگ. اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے جہاد النفس، جہاد اور النفس. ایک ہوتا ہے جہاد بن نفس. آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے اس میں؟ جہاد بن نفس اور جہاد النفس. جہاد النفس جو ہے وہ بھی اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور جو جہاد بن نفس ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جہاد النفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، دبائے ان کو، یعنی ناجائز نہ بڑھنے دے. تو وہ جہاد النفس ہے. عوام الناس میں پبلکلی جن چیزوں کو جہاد بن نفس کہتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. جہاد بن نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان کے ساتھ جہاد، یعنی اپنی جان لے کر نکلنا اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یا جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. یہ جان لے کر نکلنا، جان قربان کرنا، یہ جہاد نفس ہے. جیسے جہاد بالمال یہاں با کے ساتھ ہے، جہاد بالمال، مال قربان کرنا اللہ کی راہ میں، اور جہاد بالنفس یعنی بالنفس، جان قربان کرنا اللہ کی راہ میں. یعنی قرآن مجید کی ٹرمنالوجیز میں جہاد بن نفس کا معنی ہے مسلح جد و جہد ہے. اس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد. اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دشمن کے خلاف لڑنا، جنگ کرنا. تو وہی جہاد بن نفس ہے. البتہ یہ چیز درست ہے کہ جو آدمی جہاد النفس کر رہا ہوگا وہ جہاد بن نفس بھی کرے گا جب اس کو حکم ملے گا. جی کیا کہا ابھی میں نے؟ یہ آخری جملہ ذرا سمجھا دیں مجھے. یعنی وہ آدمی جو اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہوگا جب اس کو حکم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، خواہشات پر قابو پاتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلے گا. تو جہاد النفس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جہاد النفس بھی کرے، لیکن ایز اے ٹرم جہاد بن نفس اور ہے اور جہاد النفس اور ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں پیپر میں آپ سے پوچھوں جہاد بن نفس اور جہاد بن نفس کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو بہت سے اسٹوڈنٹ جواب لکھیں گے. اس کا کیا لکھیں گے؟ جہاد بن نفس کا معنی ہے خواہشات پر قابو پانا. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جہاد النفس ہے، یعنی وہ چیز بھی شریعت میں ہے، میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، اس کا ذکر بھی ہے کتاب و سنت میں
لیکن قرآن پاک کی جو ٹرم ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. قرآنی اصطلاحات میں جہاد نفس کا معنی اپنی مال قربان اپنی جان قربان کرنا ہے, اور جہاد النفس کا معنی اپنی خواہشات کو دبانا ہے, جہاد النفس. تو پبلکلی لوگ جن کو جہاد النفس کہتے ہیں وہ اصل میں جہاد النفس ہے, لیکن یہ بریک فرق عربی زبان کے حساب سے زیادہ سب نہیں سمجھتے, اور ایک چیز عام اگر غلط مشہور ہو جائے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے, اور اس کو ٹور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کس کس کو آپ وہ اویئرنیس دیں گے. جیسے آپ لوگوں نے بتایا تھا قرآن آپ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 6666. ہاں جی, کتنی آیتیں ہیں جی؟ 84 نمبر. جی 79 57 محمد ابراہیم جی. 6666. آپ نے کیلکولیٹ کیے کبھی؟ نہیں سر. سر 6236 ہے سر. پھر سر کیا ٹیٹرا 6 ہے, مگر میں نے سنا کئی جگہ اختلافات بھی ہیں اس چیز میں. مگر کیا مطلب قرآن موجود ہے, قرآن میں شک نہیں, جتنی آیتیں پوری کی پوری تو موجود ہیں, اس میں ڈاؤٹ والی بات کیا ہے؟ بے آسان طریقہ اس کا شاید آپ کو میں بتایا بھی ہو کہ آپ اس میں کیلکولیٹ کر لیں. قرآن پاک موجود ہے آپ کے پاس ابھی بھی ہوگا, صاف فارم میں بھی ہوتا ہے, ہر آدمی کی جیب میں ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 6236 ہے. فزیکلی آپ کاؤنٹ کرتے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں قرآن خاصا کسی نے آیتیں نکال دیں, یہ کاؤنٹ کرنے کے حساب سے. صراط الذین انعمت علیہم پر آیت استعمال کریں گے تو اس کے بعد 2 آیتیں ہو جائیں گی, انعمت علیہم پر آیت کاؤنٹ نہیں کریں گے تو وہ 1 آیت ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ فرق واقع ہوا ہے, بسم اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے. وہ تو 113 کا فرق ہونا چاہیے, لیکن یہاں تو 400 کا سیدھا سیدھا فرق ہے. وہاں 600 ہے, یہاں پر 200 ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اب کس کس کو آپ بتائیں گے اور کن کنوں کو آپ بتائیں گے. اب آپ یونیٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ میرٹ بھی اچھا ہے, ٹاپ پہ جا رہے ہیں میکینیکل. اس کے باوجود ایک چیز آپ نے جیسے پڑھی سنی اور اس طریقے سے چل رہی ہے اور چل رہی ہے کہ بات جو صحیح ہے وہی ہے کہ 6236 آیات ہے قرآن پاک, فزیکلی کاؤنٹ کر لیں. قرآن ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہ جو کہنا ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے تو اصل میں پبلک کے لیے وہ, اس میں اگر آپ کوئی اس کمپٹیشن کا حصہ لے رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال وہی آپ بتائیے گا, یا وضاحت کہیں ضرورت ہوتی ہے تو وضاحت کر دیجیے گا. ورنہ فزیکلی کاؤنٹ میں تو 6236 ہے, اور قرآن اتنا کا اتنا ہی اتنا نازل ہوا, کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے. لیکن مشہور یہ ہے, میں جو آپ کو اس ایگزامپل سے بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ بعض چیزیں ایسے پبلک میں مشہور ہو جاتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی, لیکن جب ان کے خلاف کوئی بات کریں تو لوگ اس کو بڑا عجیب سے لیتے ہیں, یہ تو شروع سے یہی پڑھتے ہیں, یہی سنا ہوا ہے. تو وہ جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو وہی دوبارہ جو سنی باتیں ہیں وہی دوبارہ واپس آ جاتی ہیں, اور جو ریسرچ تحقیق کی بنا پر چیزیں ہوتی ہیں, پڑھی ہوتی ہیں یا ٹیچر نے بتائی ہوتی ہیں, وہ پھر اگر تازہ ہوں تو سامنے ہوتی ہیں. اگر وہ تھوڑا سا معاملہ ویک ہو جائے تو پھر وہ پرانی یادداشت واپس آ جاتی ہے, اور بچے پھر وہی لکھتے ہیں پیپر میں جو کبھی سنا پڑا ہوتا ہے. تو جہاد النفس میں آپ کو بتانا, جہاد النفس کیا ہے جلدی سے بتائیں ذرا جی. اور نمبر 84 بتائیں جہاد النفس کیا ہے. سر جہاد کرنا اپنے جان کا وہ کرنے, نذرانہ پیش کرنا. جہاد بن نفس کا مطلب ہے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا, اور جہاد بن نفس کا مطلب جہاد النفس کا مطلب ہے اپنے ساتھ جہاد کرنا, یعنی اپنی خواہشات کو دبانا اور اپنے آپ کو دانیال آصم غفار. جہاد بن نفس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی جان کے ساتھ لڑائی کرنا یا جہاد کرنا, اور جہاد بن نفس کا مطلب اللہ یہ کی ہے راہ میں کہ اپنی جان لے کر آزاد ہو جانا, اپنے آپ کو پیش کر دینا اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابلے کے لیے, تو یہ جہاد النفس ہے. جی مومن ارشد, احمد ریحان, محمد ابراہیم. اچھا چلیں, جو نام میرے سامنے شو ہو رہے ہیں وہی بول رہا ہوں. جی سر. جی جہاد بن نفس
سر معذرت آپ کی آواز کٹ گئی تھی. سعد گلزار اب تو نہیں کٹ رہی؟ نو سر نہیں کرتے. جی سعد. جہاد بن نفس کیا ہے؟ سر آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی سر جہاد النفس جو ہے وہ ہے اپنی نفس کے خلاف. جہاد بن نفس جو ہے وہ ہے اپنی نفس کے اپنی یہ مال اور جان قربان کرنا. جہاد النفس ہے اپنی نفس کے ایول تھاٹس کے خلاف جو ہے فائٹ کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں میرے خیال میں یہ پوائنٹ واضح ہو گیا ہوگا. اچھی طرح سے ہمیں آپ بٹھا لیں. میں اس طرح کے سوالات بعض پوچھ بھی لیتا ہوں. تو جیسے ایمان اسلام کا ہے یا جہاد النفس اور جہاد النفس کا ہے، تو یہاں ذکر کیا گیا ہے مومنین کا جو حقیقی ایمان والے ہیں کہ وہ یہ جہاد المال بھی کرتے ہیں اور جہاد النفس بھی کرتے ہیں. اور یہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مومن ہو گئے، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ بالکل شیء علیہ، اس کا ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مومن ہو گئے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ تو پہلے سے جانتا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ جو ان کو بتانے کا مقصد تھا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان نبی پاک علیہ السلام پر رکھ رہے ہیں. کہ مطلب یہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں اور آپ کا جانی مالی نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کا، اور اس کے بعد کہیں جا کے ان لوگوں نے سرنڈر کیا اور مسلمان ہوئے. ہم نے تو کوئی آپ سے لڑائی نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی آپ کا نقصان نہیں کیا. تو اگر آپ کا نقصان کیے بغیر ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا بھی کچھ مال و دولت پہ حق بنتا ہے، ہمیں بھی کچھ دیا جائے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے کہ اپنے اسلام قبول کرنے کا مجھ پر احسان نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے. اس نے احسان کیا ہے ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر واقعہ تم سچے ہو کہ مومن ہو تو یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، بجائے اس کے کہ تم احسان جتلا رہے ہو اللہ کے رسول پر یا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان چڑھا رہے ہو. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے اگر اس نے تمہیں اس راستے پہ چلا دیا ہے، اگر تم سچے ہو. یعنی واقعہ یہ بات جو زبان سے کہہ رہے ہو دل میں بھی یہی ہے، واقعہ یہ بات سچ ہے، تو پھر اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، نہ کہ تمہارا نبی کے اوپر کوئی احسان ہے. تو یہاں اس وجہ سے اللہ کے احسان کو ذکر کیا. اور یہ جو کہا نا ہداکم للایمان ہے، یہ نہیں کہا کہ ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور کہا کہ ایمان کے راستے پہ چلا دیا ہے. وہ لوگ جو ایمان کے راستے پر چل پڑے مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کے اعمال بھی قبول کرتے ہیں، جس سے پیچھے ذکر ہوا تھا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین اللہ ہی ہے جو جانتا ہے غیب آسمانوں پر زمین کا. اللہ بصیر بما تعملون، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. یہ غیب کی درست میں وضاحت کی جانشین کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہماری نسبت سے ہے. یعنی مخلوقات کے لیے جو چیزیں حاضر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں غیب ہیں انسین ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے. تو یہ غیب کا علم جو ہے وہ مخلوقات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو چل رہی ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اچھا، اسی طرح کچھ اور آیات بھی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ بھی کہا کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہی ان کو جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو پھر یہ بھی کہا کہ نبی کہہ دیجیے میں غیب نہیں جانتا. اور اس کے برعکس وہ آیات بھی ہے جس میں کہا گیا کہ ہمارا نبی جو ہے وہ غیب پر بخیل نہیں ہے. یہ جتنا بھی غیب ان کے پاس آتا ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، نہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں. پھر قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے. تو
لا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غیب کا علم دیتے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے غیب نہیں ہے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو یہ کر لیتا، اور وہ یہ ساری باتیں ہیں. تو اس میں اصل اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یعنی خاص کر نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، آپ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. ویسے تو اس موضوع کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ پبلک میں ایک غلط چیز جب پھیلی ہوئی ہے اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر مناظرے بھی ہوتے ہیں مسلمان فرقوں کے، جماعتوں کے، کچھ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جانتے. اور اگر کہیں مناظرہ وغیرہ ہو جائے تو جو اینڈ ہوتا ہے وہ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتائیں اس کا علم ہوتا ہے، اور جو نہ بتائیں اس کے جاننے کا اور کوئی سورس نبی پاک علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو جب معاملہ یہ ہے تو پھر اختلاف کہاں پر ہے، یعنی کس بنا پر پہلے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 99.9% وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اصل اختلاف غیب جاننے اور نہ جاننے کا نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کیا اختلاف کیا ہے. جب سب ماننے کا اللہ بتاتے ہیں غیب، قرآن سارا غیب ہی تو تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، اور بے شمار ایسی غیبی خبریں آپ پر آتی ہیں، قیامت تک کی خبریں اور مرنے کے بعد کی خبریں، جنت دوزخ کی خبریں، یہ سب باتیں غیب ہیں. یہ سب باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں، قرآن مجید میں بھی بتائی گئی. تو اصل اختلاف کیا ہے پھر مسلمانوں میں، یہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ جی بولیے آپ. صحیح اختلاف غیب کی بنا پر ہے یا جنرل اختلاف جیسے ہوتا ہے اس کی بنا پر پوچھیں؟ میں آپ کو ذرا کھول کے بتاتا ہوں. مثلاً یہاں ہمارے یہاں جو دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے یا اہل حدیث مکتب فقہ کے لوگ ہیں، اس طرح بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اس طرح باقی، تو ان میں اس حوالے سے اختلاف ہے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے تھے، اور بعض مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے. تو یہ اختلاف تو مکاتب فکر میں ہے نا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا اختلاف ہے. حالانکہ اتفاق تو اس بات پر ہو جاتا ہے اینڈ پہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ بتائیں وہ آپ جانتے ہیں، اور جو نہ بتائیں اس کے جاننے کا سورس نہیں ہے. ظاہر وہ اونلی اور لونلی سورس تو اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہی نازل فرماتے ہیں، وہی خبریں دیتے ہیں، ڈائریکٹ دیں گے وہی کے ذریعے سے دیں، تو اللہ کی مرضی. تو پھر اختلاف کہاں پر ہے؟ پھر تو ان کی اپنی خواہشات اور اپنی جو ایک دوسرے کے لیے انا ہوگی وہی درمیان میں آ جاتی تھی. اچھا پھر میں نے آپ کو آیتیں بھی بتائی نا کہ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی ان کو جانتا ہے. پھر اس طرح کی آیتیں کچھ دوسری طرف کی آیت، دو آیتیں ہیں یعنی جن کا مفہوم دوسری طرف نکلتا ہے کہ نبی پاک غیب پر بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور آپ اس پر بخیل نہیں ہیں اور آپ غیب بتاتے بھی ہیں، لیکن قرآن سارا غیب ہی تھا، سارا آپ نے بتایا، اور بے شمار جنت دوزخ کی خبریں، قیامت کی نشانیاں وغیرہ اور فتنے قیامت کے حالات، ساری چیزیں آپ نے بتائی ہوئی ہیں. تو وہ ظاہر سب کو غیب میں تھا، تو وہ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں. پھر یہ کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے. تو اب ان دونوں طرح کی آیتوں کے ہوتے ہوئے جو موقف ہے ایک مسلمان کا وہ کیا ہونا چاہیے، یعنی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس میں کویشچن میں اٹھا رہا ہوں. اور اس میں کیا موقف ہے، یہ اختلاف کیا ہے مسلمانوں کا، وہ بھی ظاہر سمجھنا چاہیے. کچھ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اختلاف اصل میں ہے کیا. سر اختلاف مسئلہ اس طرح سے ایک مسئلہ ہے حاضر و ناظر، سر اس پہ اختلاف ہے ان فقہ میں. جب بریلوی مکاتب فکر ہو گئے یا دیوبندی مکاتب فکر ہو گئے ان میں کوئی اور اسٹوڈنٹ؟
وہ فرق یہ ہے کہ جو چیز عام لوگوں کو نہیں پتہ وہ غیب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہیے، اور جو عام لوگوں کو جو نہیں پتہ اور جو پتہ ہے وہ جو ظاہر ہے ان کے سامنے حاضر ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ اگر اچھا میں ایک سینٹینس میں اگر پوچھوں آپ سے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تو کیا جواب ہوگا؟ صحیح، یقیناً جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ بھی آیت ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا ان کو پتہ چلا۔ پر جو اللہ نے ان کو مطلب جہاں تک وہ دی تھی جہاں تک جانتے تھے، سب جو غیب کی باتیں سب تو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہی بات ہے جس کو اصل میں سمجھنا چاہیے ایک عام مسلمان کے لیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور لوگ اس طریقے سے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ معاملہ اس طریقے سے لے رہے ہیں، تو اصل بات یہی ہے کہ یہ بات میں آپ کو آخری جملوں میں بتاؤں گا کہ اختلاف اصل میں کیا ہے مسلمانوں کے فرقوں میں، لیکن جو اتفاق ہے وہ پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس بات پر اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا کہ نبی اسلام کا علم تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ تھی علم کی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علیہ السلام کو بتا دی ہے۔ یعنی جو آپ کی بحیثیت نبی کی، یہ جو آپ کا ایز اے پرافٹ ایک اسٹیٹس ہے، اس ضرورت کے لیے، اس مقصد کے لیے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دے دیے، سکھا دیے، بتا دیے، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی ضرورت تھی۔ لیکن وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کی نبوت اور رسالت سے نہیں ہے، یعنی آپ کی جو پرافٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، تو وہ علم بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا یا نہیں دیا، تو یہ وہ کارنر ہے جس میں اختلاف ہے مسلمانوں کے گروہوں میں۔ جیسے میں نے نام لیا، ویسے تو عام طور پر میں نام نہیں لیتا، نہ ایسا کوئی اس طرح کا کوئی ذہن ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ تاکہ آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ لیول پر یا جو لوگ دین کا بنیادی علم یا گہرا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو صحیح طرح بات کلیئر سمجھ آئے، اس لیے میں کچھ جماعتوں تنظیموں کا نام لے لیتا ہوں، ورنہ سارے سب مسلمان ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ مثلاً اہل حدیث اور دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دے دیا جو آپ کے نبوت و رسالت کی ضرورت تھی، اس میں وہ قیامت کی نشانیاں ہوں، وہ مرنے کے بعد کے حالات ہوں، وہ زندگی یہ جو زمانہ گزر رہا ہے آخری زمانے کے حالات ہوں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی بات نبوت و رسالت سے متعلق ہے، خبر سے متعلق، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیں، سکھا دیں۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق رب کی ربوبیت کے ساتھ ہے، کون سا پتہ کہاں گرتا ہے، اور تمام مخلوقات ذرے ذرے کا علم اور ہر چیز کا علم جس کا تعلق رب کی ربوبیت کے ساتھ ہے، تو وہ علم بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا یا نہیں دیا۔ تو اصل جو اختلاف ہے وہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کتنا علم دیا ہے۔ یہ غیب والی جو بحث ہے وہ عموماً نسل کے ساتھ یہی ہے کہ غیب جانتے ہیں، وہ کہتے نہیں جانتے ہیں، جو کہتے نہیں جانتے ہیں وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں، جو کہتے ہیں جانتے ہیں وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں، واقعات بھی ہیں۔ تو اصل بات جو ہے اس طرف آنا چاہیے نا، کہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا علم دیا ہے، اس میں اختلاف ہے ان مکاتب فکر میں جن کے نام ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کا یہ موقف ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دے دیا، ذرے ذرے کا اور ہر چیز کا، جبکہ بہت سے مسلمانوں کا یہ موقف ہے، بہت سے مکاتب فکر کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم اپنے پیغمبر کو دے دیا جس کا نبوت و رسالت سے تعلق تھا، لیکن جس کا تعلق رب کی ربوبیت سے تھا، نبی کی نبوت و رسالت سے تعلق نہیں تھا، ان چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دی ہے۔ اور اس میں اور بہت سی چیزیں، جیسے قرآن نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، شعر کہنا نہیں سکھایا، وما علمنا الشعر، یعنی شعر کا جو علم ہے، پوئٹری کا، وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی تو ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں سکھائی اور نہیں دی کیونکہ اس کی وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ صوتی یاسین میں یہ کہ وما ینبغی لہ، یہ علم نبی کی نبوت اور رسالت کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ علم ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں بتائی ہیں، نہیں سکھائی، یعنی کلی علم نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں جو اختلاف ہے مسلمانوں کے گروہوں میں، اگر آپ یہ فرق سمجھ پائیں، تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہ بات سمجھ پائیں یا نہیں کہ مسلمانوں کے فرقوں میں یہ اصل میں اختلاف ہے کیا۔
جی کون بتائیں گے؟ سر یہ کچھ گروہوں کا یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو رسالت کے لیے علم تھا نا وہ اللہ نے پیغمبر الزماں پر نازل کر دیا، اور جو ربوبیت کا علم ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھ دیا ہے. لیکن کچھ کا یہ ہے کہ سارا کا سارا جو علم تھا نا غیب کا وہ پیغمبر اسلام پر نازل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نہ جانتے ہوں، یہ موقف ہے بعض مسلمانوں کا. جبکہ بعض مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ اصل میں جو بحیثیت نبی کے جن جن چیزوں کا آپ کے لیے جاننا ضروری تھا، جن کی اطلاع ضروری تھی نبوت و رسالت کی ریکوائرمنٹ کے لیے، وہ سب علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دے دیے ہے. تو یہ ہے اصل میں بیسیکلی اختلاف. باقی یہ کہ دلائل اس میں ہوں گے لوگوں کے پاس، لیکن یہ کہ ہماری تحقیق کے مطابق تو ظاہر ہے نبوت اور رسالت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی. یہ سب چیزوں کو ماننا ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. جی کوئی اور اسٹوڈنٹ؟ السلام علیکم سر. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہے. سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی سر. یہ آپ سے جس طرح تھا کہ نور آپ وسلم کا بہت پہلے سے بنا دیا گیا ہے، تو سر آپ وسلم کے پاس یہ غیب کا جو علم تھا یہ کب دیا گیا ہے؟ یعنی کہ آپ وسلم جو پہلے ہو چکا تھا وہ سب جانتے تھے، یا پھر جب انسانی شکل میں آپ یہاں پہ یہاں پہ آئے دنیا میں آئے، جب رسالت ملی تب آپ کو سب یہ سارا علم دیا گیا؟ تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. دیکھیں قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے بارے سر میں کچھ واقعات ہے کچھ سر، اس میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ وسلم کو کچھ باتوں کا نہیں علم، تو اگر وہ آپ وسلم پہلے سے تھے تو ان کو پھر ان باتوں کا علم ہونا چاہیے تھا. تو اس میں نے قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا اور کتاب کیا ہے، ہم نے اس کو نور بنایا سورۃ الشورى میں. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل نہیں ہوا تو آپ وہ علم نہیں آیا نا ابھی. جب نازل ہو گیا تو علم آپ کے پاس. السلام علیکم. جی جی کون بول رہے ہیں دکان میں؟ یہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ کہ یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا غیب کا جو علم ہے قرآن کی شکل میں یا وحی کی شکل میں، تو وہ آپ پر نازل جب ہوا تب اس کے بارے میں معلوم ہوا نا. تو جو کہ بحیثیت نبی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو ڈسکس جو کر رہے ہیں کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ نبی ہونے کا اسٹیٹس ہے. تو اس حیثیت جب ہم ڈسکس کریں گے تو یہ چیز ظاہر ہے وہاں پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے. جی یعنی کہ اس سے پہلے نہیں آپ وسلم کو پتا تھا کیا جو غائب یعنی کہ جو وحی نازل ہوئی اس سے پتا چلا آپ وسلم کو، اس سے پہلے نہیں پتا تھا؟ قرآن کے بارے میں کہا نا، قرآن کے بارے میں نبی آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، تو ہم نے اس کو نور بنایا. مطلب یہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا تو پھر پتہ چلا قرآن کیا ہے. ورنہ اگر پہلے سے معلوم ہو قرآن میں یہ حکم ہے تو ظاہر پہلے آپ پابند تھے، لیکن جب تک حکم نہیں آیا آپ نے اس کی پابندی نہیں کی ہے. اس لیے کہ جب آپ کے پاس وہ علم وحی کے ذریعے سے آیا تو تب اس کے پابند ہوئے نا آپ اس پر عمل کرنے کے، اور تبھی آپ باقی لوگوں کو بتاتے رہے. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کو بات فرماتے تو اس میں جیسے وہ آتا ہے کہ انشاءاللہ کہ ہمیں یاد نہیں رہا تھا، کئی دن تک وہی نازل نہیں ہوئی،
اور لوگ پوچھتے رہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب آیا تو پھر کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں اور اس طرح کے کئی سوالات تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پتہ چلا کہ ان چیزوں کا کیا جواب ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. جی چلے خیر وقت ہو گیا شاید آپ کی آگے کلاس ہو تو یہ ہم کلاس اینڈ کر دیجیے. کوئی اور بات پوچھنی جلدی سے پوچھ لیجیے. جی آپ نے 3 ڈفرینس بتائے ہیں جنہیں ایک جہاد بن نفس کا، جہاد النفس کا، اور مسلمان اور مومن کا، ایمان اور اسلام کا. پلیز یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ایک بار. جی ایمان اور اسلام کا تو میں نے یہ بتایا کہ ایمان اور اسلام میں کبھی فرق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ایمان اور اسلام کا اکٹھا ذکر ہو تو فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا معنی ظاہری طور پر ماننا ہوتا ہے اور ایمان کا معنی دل سے بھی ماننا ہوتا ہے. اور اگر اکٹھا ذکر نہ ہو رہا ہو، ایک ہی لفظ ہو، مثلا مومن کا لفظ اکیلا، اس پوری بحث میں کہیں اور لفظ نہیں ہے، تو اس میں مسلم کا مفہوم بھی شامل ہوگا اور مومن کا بھی. اس طرح اکیلا لفظ اسلام کا ہے تو اسلام کے مفہوم میں ایمان کا مفہوم بھی داخل ہوگا اور ایمان کے مفہوم میں اسلام کا مفہوم بھی داخل ہوگا. یہ تو بات ہوگی ایمان اور اسلام کی. اور جہاں تک بات جہاد النفس اور جہاد النفس کی ہے تو جہاد النفس کا معنی ہوتا ہے خواہشات کو دبانا، کنٹرول کرنا. اور جہاد بالنفس جیسے قرآن سورۃ الحجرات میں آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنا اللہ کی راہ میں. جی السلام علیکم سر. جی سر میری ایک گزارش تھی سر آپ سے. اچھا حکم کریں آپ. وہ نہیں ہے گزارش ہے، وہ یہ گزارش ہے کہ سردیوں میں نا اس طرح ہوتا ہے کہ جو پڑوسی ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، آپ کے نا گیس کا میٹر بند کر دیتا ہے تاکہ میری گیس پوری آتی رہے. تو اور جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سر. اس میں ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاد النفس کیا ہے اور جہاد بالنفس کیا ہے. سر یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ سر یہ بحث میرا خیال ہے کہ بنتی نہیں ہے جب ہم انسانیت پہ نہیں ہم پورا اترے اور ہم اس لفظ پہ جو یعنی ہے آیت نہیں سمجھیں گے سر. لیکن ہمیں ابھی پہلے بڑی چیزوں کی ضرورت ہے نا. ہاں بالکل. کس نے کہا ضرورت نہیں؟ کہیں میں نے کہا ہے نہیں ضرورت. اور یہ غیب کا علم ہے یہ نہیں ہے یہ جہاد اس طرح النفس جو صحیح ہے. بات کر رہے ہیں، جہاد النفس کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوگا اگر جہاد النفس کریں گے تو؟ سر میں معنی کی بات کر رہا ہوں سر کہ ہم معنی پہ بحث کر رہے ہیں، ہم ان لفظوں کے معنی پہ بحث کر رہے ہیں، لفظ پڑھ رہے روح ہیں پہ نہیں جا رہے. سلیبس میں شامل ہے تو لفظ معنی نہیں کریں گے سر لیکن آپ معنی کے اندر بھی جائیں نا، میری یہ گزارش ہے، میں نے اس لیے گزارش کہا ہے. معنی کے اندر تو معنی کے ذریعے سے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ سر آپ نے معنی کے بعد وہ بات ہی ختم کر دی ہے. میں نے تو اس لیے گزارش کی ہے آپ سے. نہیں وہی ظاہر اس کے جو ظاہر یہاں ہم جہاد بالنفس جہاد النفس پر بات تو نہیں کر رہے نا. بیسک تو ہم نے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کو ہم نے اس کا فرق سمجھنا ہے، معنی سمجھنا ہے. اس کے بعد ان کی عملی شکل کیا بنتی ہے وہ آگے ڈیٹیل ہے اس میں. سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ معنی کے بعد ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے تھا نا، لیکن ہم نہیں گئے. آپ کس نے منع کیا آپ کو نہ جائیں؟ یہ جو میٹر بند کرتے ہیں یا گیس بند کرتے ہیں تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے؟ اور میرا خیال ہے جو جہاد النفس کر رہا ہوگا وہ میٹر تو بند نہیں کرے گا کسی کا نا، وہ اپنے بھائی کو پریفر کرے گا، اس کا احساس کرے گا. بلکہ اظہار کا لفظ ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لے گا، دوسرے کو ترجیح دے گا. اور وہ حدیث میں چیزیں آئیں گی، ابھی انتظار ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ساری چیزیں آئیں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہی لیکچر میں ساری باتیں آ جائیں گی؟ جو الفاظ جو چیزیں آ رہی ہیں اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں، جو چیز نہیں آ رہی ہے ابھی نہیں ذکر ہوئی تو آگے آئے گی انشاءاللہ. اور پھر ایک ہی سیمسٹر میں پورا دین تھوڑا سیکھ لیتے ہیں ہم. کیا خیال ہے؟
سر پورا دین تو نہیں، جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو سیکھنی چاہیے نا. جو آ رہی ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں ہم، مطلب جو ٹیکسٹ میں آ رہی ہیں، جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں عقائد و نظریات بھی ہیں اور اس کے ساتھ اعمال بھی ہیں. اعمال کا ذکر بھی ہو رہا ہے، عقائد کا ذکر بھی ہو رہا ہے. باقی جو پیوریفیکیشن ہے، پہلے آپ نے یہ سارا غیبت وغیرہ کے ساری چیزیں پڑھی ہیں نا ہم نے سورۃ الحجرات میں، تو کون سی چیز ہے جو ان ٹچ رہ رہی ہے؟ چلے اچھی بات ہے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا چیزوں کی طرف، اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا ویجیلنٹ ہو کے بیٹھیں. ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈسکس کر ہی رہے ہیں جس طریقے سے پبلک میں وہ لمبے چوڑے جھگڑے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. انہیں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے خود ہی پوائنٹ ایک بات کر رہا ہوں کلیئر کہ اس میں یہ اختلاف ہے، اور 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں اختلاف ہے کیا. تو یہ میں تو پوری سوسائٹی کو ٹرسٹ کر رہا ہوں نا. میرا یہ چیلنج ہے، کسی سے پوچھیں آپ کیا فرق ہے اس اختلاف میں، جو جس پر بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، نیٹ پہ بے شمار موجود ہوں گے، گھنٹے گھنٹے کی بحثیں ہیں، 2 منٹ کا کام ہے سارا یہ. تو میں تو 2 لائنوں میں چیزیں ختم کر رہا ہوں جو اختلافات ہیں بڑے بڑے. تو چلے بار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ گیس بند کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یا میٹر بند کرنا چاہیے نہیں کرنا، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے تو اس کا اسلام کیا کہتا ہے. تو جہاد بالنفس اگر سمجھ جائیں گے، جہاد بالنفس سمجھیں گے تو باقی چیزیں بھی کنٹرول دار ہو جائیں گی. تو چلے خیر ٹائم ختم ہو گیا، پر باقی انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن ہوتی رہے گی، پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیے آئندہ لیکچرز میں بھی. جی اور بات کر رہے ہیں؟ خواہش تھی سر میری، آپ برا نہ منائیے گا، صرف ریکویسٹ کا سر میری جو ہے. نہیں میں نے تو وضاحت کرنے کے لیے اتنی باتیں کہی ہیں نا جی، برا منانے والی بات نہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی چیز وضاحت والی ہو تو آپ اس میں پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کی وضاحت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بعض چیزوں کو غیر ضروری سمجھنا، جیسے کہ پبلک میں ڈبیٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے یہاں ہوں گے کہ غیر ضروری ہیں کہ اس طرح کے بحثوں میں پبلک میں کو نہ الجھیں. لیکن جب یہ پبلک ایک الجھی ہوئی ہے اور اس کا آپ نے سلوشن دینا ہے کہ ان چیزوں سے نکلے، اور 2 لائنوں میں یہ اصل کانسیپٹ ہے اسلام کا، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قابل اعتراض بات ہوتی ہے. یہ خیر میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ممکن ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہو بعض بات کا. تو چلے خیر نیکسٹ بات کریں گے، بھی ٹائم بلکہ اوپر ہو گئے 4-5 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.